یہ جو لوگ کہتے ہیں قرآن تو بہت آسان ہے, جو چاہے پڑھے, خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آپ آسان ہیں یا مشکل ہیں, تو قرآن کہتا ہے میں مشکل بھی ہوں اور میں آسان بھی. کیسے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے نصیحت کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے. جو قرآن کی جو باتیں نصیحت سے جن کا تعلق ہے, آخرت کی باتیں, جنت کی باتیں, جہنم کی باتیں, اور قرآن کی یہ باتیں کہ جیسے اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا, قوم عاد قوم سمود کو تباہ کر دیا, یہ وہ نصیحت کی باتیں ہیں جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے, عمل کے لیے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے. تو یہ والی آیتیں بہت آسان ہیں للذکری, نصیحت کے لیے. جہاں مسائل کی بات آتی ہے, فقہی مسائل, تو وہاں قرآن کیا کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اے نبی ہم نے آپ پر اس نصیحت کو, یعنی قرآن, یہاں ذکر سے مراد پورا قرآن ہے, قرآن کو نازل کیا. اس کی کیا دلیل ہے ذکر سے مراد؟ یہ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کھول کے بیان کریں. اگر قرآن آسان ہوتا تو نبی کو کہا جاتا کہ آپ اس کو ڈیفائن کریں. ڈیفائن کرنے کی ضرورت آسان چیز کی ہوتی ہے یا مشکل چیز کی؟ بھائی ڈیفائن مشکل چیز کو کیا جاتا ہے یا آسان چیز کو؟ مشکل چیز کو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں. ابھی میں پروفیسر غامدی صاحب کا کل ایک کلپ سن رہا تھا, انہوں نے بھی کہا کہ قرآن کو مسلمانوں سے الگ کر کے دیکھو. یہ تو ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی آج کل قرآن پہ عمل نہیں کر رہی, اس حد تک تو یہ دعویٰ ٹھیک ہے, لیکن آپ پورے فقہا کا, محدثین کا, مفسرین کا رشتہ قرآن سے کاٹ کے بالکل اخپل طریقے سے سمجھنا شروع کر دیں گے تو یہ امت ٹھوکریں کھانا شروع کر دے گی. ہر آدمی قرآن کی اپنے حساب سے تفسیر مارکیٹ میں لائے گا اور امت مختلف فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوتی چلی جائے گی. تو یہ قرآن کی خود بھی تفسیر بیچارے نہیں سمجھ پائے, تو یہ عوام کو کیسے اجازت دے رہے ہیں کہ وہ خود ہر چیز کی تفسیر سمجھنا شروع کر دے؟ خود سمجھ نہیں پائے. اس کی بڑی دلیل یہ آیت ہے. قرآن کہہ رہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, اے نبی ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کریں گے. تو اگر یہ قرآن سب کے لیے بہت آسان ہوتا تو نبی کو کیا ضرورت تھی, یا نبی کی یہ ذمہ داری کیسے اللہ لگا دیتا کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کھول کھول کے تو اسی چیز کو جو الجھی ہوئی ہو. بھائی ایک رسی کھلی ہوئی ہے, آپ اسے کہیں کہ اسے کھول سکتے ہو آپ؟ کھلی ہوئی ہے, ہمیشہ کھولا اس چیز کو جاتا ہے جو بند ہو. قرآن کی کچھ آیتیں مغلق ہیں, بند ہیں. یہ وہ آیت ہیں جن کا تعلق فقہی مسائل سے ہے, فقہی مسائل سے. اجمال ہے ان آیتوں میں, تفصیل نہیں ہے, ڈیٹیل نہیں ہے. تو ان آیتوں کا مطلب آسان ہوتا تو نبی اس کو ڈیفائن نہ کرتے. تو قرآن نے کہا ڈیفائن کون کرے گا؟ نبی. اتنا بھی کافی نہیں ہے قرآن نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اس کے بعد یہ تفکر کریں گے. تفکر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فکر. فکر کا معنی ہے سوچنا. تفکر یہ باب تفاعل ہے. تفاعل کہتے ہیں تکلف اور مشقت کے ساتھ کوئی کام کرنا. تو یتفکرون, اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہوگا یہ لوگ پھر اس میں مزید گہرائی میں گھس کے تکلف کے ساتھ, محنت کے ساتھ غور و فکر کریں گے. فکر نہیں بلکہ تفکر کریں گے. تو اگر یہ آسان ہوتا تو اس میں اتنا ڈیپ میں جا کے گہرائی میں گھس کے غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی؟ نبی کے بیان کرنے کے بعد اگلا اسٹیپ ہے یہ. تو پتہ چلا کہ صرف حدیث بھی کافی, بولو بھائی, نہیں ہے, بلکہ آگے اجتہاد بھی ہے مجتہدین کا. اس تفکر کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اجتہاد. اچھا ایک اور بات بتاؤ مجھے, بات سے بات چل پڑی ہے. تفکر جب کیا جائے گا تو پورے قرآن پہ, اور قرآن کی تشریح حدیث ہے, تمام حدیثوں پہ یا آدھے قرآن اور آدھی حدیثوں پہ؟ بولو نا بھائی. تو پتہ یہ چلا کہ تفکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو غور و فکر کرنے والا ہے
اس کے سامنے پورا قرآن اور تمام صحیح احادیث ہوں. یہ عام آدمی کے سامنے ہوتی ہیں. عام آدمی کے سامنے وہ آیت ہوگی جو یوٹیوب میں بیٹھا ہوا آدمی اپنے مطلب کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے, دوسری والی کیا کر رہا ہے, کھا رہا ہے وہ. کیونکہ عام آدمی ایک آدمی کا کلپ سنتا ہے, دوسرے کا کلپ اس تک پہنچا ہی نہیں ہوتا, اور وہ اسی کو بیٹھ کے عقل کل سمجھتا ہے, اور پھر ہم سے کہتا ہے اس کا جواب دو. تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک دفعہ سامنے بٹھا دو, تمام باتوں کا ایک ہی دفعہ میں جواب ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, ایک ہی دفعہ میں ہو جائے گا. ورنہ جواب در جواب, ادھر جواب, پھر وہ کچھ نہ کچھ گھما دے گا, پھر جواب, پھر جواب, پھر جواب. تو یہ تو لامتناہی بحث کا سلسلہ شروع ہوگا. ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کے ہم بتا دیں گے بھائی یہ آپ اتنے پانی میں ہیں, آپ نے جتنی یہ دعوے کیے ہیں ان میں یہ سقم ہے, یہ عیب ہے اس میں, آپ نے ادھر کی بات لی ادھر کی چھوڑ دی, اور اس پہ آپ نے الزامات ایسے لگائے امت مسلمہ پر. تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ مناظرہ نہیں کرنا چاہیے. ہم مناظرہ تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو بیٹھ کے محبت سے آپ سے بات چیت کریں گے, محبت سے, محبت کے ماحول میں کچھ اشکالات کریں گے احترام کے ساتھ. کوئی وہ مناظرے کی جو ایک اصول اور وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو غور و فکر اور تفکر کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے پورا قرآن اور تمام احادیث ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نمبر 2, آپ میں فکر کی صلاحیت بھی ہو. طوطے کی طرح آیتیں رٹنا یا صرف نمبر یاد کر لینا یا حدیث کے حوالے نمبر یا ترجمے رٹ لینا, ان سے انسان میں تفکر کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی, کیونکہ فکر نہیں ہے, تفکر ہے. اور تفکر مفکرین کرتے ہیں جن میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. یہ بھی کس سے ثابت ہے جو میں دعویٰ کر رہا ہوں؟ حدیث سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات سنو تو آگے لوگوں تک پہنچا دو, کیونکہ آپ نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے, ارے بولو نا یار, نہیں. کیا مطلب؟ ممکن ہے ایسے کو پہنچا دو گے جو جان بھی لے گا اور سمجھ بھی لے گا. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی, کچھ لوگ حدیث کے الفاظ جانتے ہیں, لفظی ترجمہ بھی جانتے ہیں, اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے وہ مفہوم وہ نہیں سمجھتے. جبکہ آپ کہہ رہے ہیں ہر آدمی قرآن و حدیث سمجھ سکتا ہے, نبی کیا فرما رہے ہیں ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. اب بتاؤ حدیث کے مطابق ان لوگوں کا دعویٰ درست ہے جو یہ کہتے ہیں ہر آدمی قرآن حدیث سمجھ سکتا ہے, یا میرا دعویٰ درست ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا, یہ حدیث سے ثابت ہے. کون سی چیزیں نہیں سمجھ سکتا؟ جو گہرے فقہی مسائل ہیں, نصیحت کی باتیں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے, پڑوسیوں کے حقوق, آخرت کی باتیں, وہ تو احادیث میں جو فضائل کا علم جسے کہا جاتا ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں نا علم دو طرح کا, ایک فضائل کا اور ایک مسائل کا. تو فضائل کا علم جہاں تک ہے جس کا نصیحت سے تعلق ہے اس کے لیے فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے. جو مسائل کا علم ہے اس کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہے, وہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. تبھی تو فقہاء نے ریسرچ کی ہے اور ان کا ریسرچ میں اختلاف بھی ہوا ہے. اگر قرآن و حدیث میں مسائل کا باب اتنا آسان ہوتا تو اتنے بڑے بڑے فقہاء کا مسائل سمجھنے میں اختلاف ہوتا. پھر کوئی بات مشکل ہوتی ہے تو اس کو ڈیفائن کرنے میں دو رائے ہو جاتی ہے نا, جو آسان بات ہے اس کو ڈیفائن کرنے میں دو رائے نہیں ہوتی.